بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک ہندوستان کے باغیرت انسانوں اور حوصلہ مند نوجوانوں، ابھی تقریباً 20 روز پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع ویشالی کی ایک لڑکی، نوجوان لڑکی جس کا نام گلناز تھا، چند مخالفین نے، دشمنوں نے اس کے اوپر تیل ڈال کر اسے زندہ جلا دینے کی کوشش کی۔ وہ بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی، یہاں تک کہ ابھی 3 روز پہلے پٹنہ کے پی ایم سی ایچ میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ گلناز ہندوستان کی لڑکی ہے، ہندوستان کی باشندہ ہے، اسے آپ صرف صوبہ بہار اور ضلع ویشالی کے آئینے سے نہ دیکھیں۔ ایک گلناز کی بات نہیں ہے، نہ جانے ہمارے ہندوستان میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو ظلم کی چکی میں پستی رہی ہے۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ہاتھرس میں جو واقعہ پیش آیا، اور اس سے چند سال پہلے کی بات کو لیجئے، دلی میں جو سنگین سے سنگین واقعات پیش آتے رہے بچیوں کے سلسلے میں، یہ ظلم ہے، یقیناً ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ضلع ویشالی کی یہ لڑکی گلناز، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ وہ ایک غریب خاندان کی تھی، اس کے والد کا دیہانت ہو چکا تھا، اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی، وہ ماں کے سایہ تلے زندگی گزار رہی تھی، ایک غریب فیملی کی تھی۔ کیا غریب فیملی کا ہونا کسی کے لیے جرم ہے؟ کیا مالی ترقی نہ ہونا کسی کے لیے جرم ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے؟ وہ گلناز اپنے اس پڑوسی کے ساتھ، اپنے اس محلے کے لڑکے کے ساتھ جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گلناز اس پر آمادہ نہیں تھی۔ اس نے مختلف انداز سے سمجھایا۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، تو اس نے سڑک پر لوگوں کے سامنے اس پر تیل ڈال کر اسے جلا دیا۔ اور پھر جب وہ لڑکی موت اور زندگی کی جنگ لڑتی رہی تو وہ ظالم افراد، وہ قاتل افراد بھاگ گئے۔ اس بچے کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر 15 دن کے بعد ابھی 2-3 روز پہلے اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ ملنی تنظیمات آگے آ رہی ہیں، غیرت مند افراد آگے آ رہے ہیں، اور سیاسی غیر سیاسی افراد، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، انصاف دلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور شہر بمبئی کے ونود دبئی، جنہوں نے اپنی ویڈیو بھی جاری کی اور بتایا کہ وہ بھی بمبئی سے آئے، پی ایم سی ایچ آئے، بچی کی والدہ سے ملاقات کی انہوں نے، اور انہوں نے بھی انصاف دلانے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس حادثے پر کچھ گیم بھی کھیلا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو غلط طریقے سے خبر دے کر کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنی جیب بھر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو اس خبر کو غلط رخ دے رہے ہیں اور عشق اور معاشقے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خود اس کی والدہ نے بیان دیا ہے، اس محلے کے افراد جانتے ہیں اور اس پڑوس میں رہنے والے جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گلناز کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے۔ آج ویشالی ضلع کے ایک گلناز کے ساتھ یہ بات پیش آئی، کل صوبے بہار کے دوسرے ضلع میں یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، پرسوں ہو کر ویشالی کے علاوہ، صوبے بہار کے علاوہ دوسرے اسٹیٹ میں یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں، اور واقعات پیش آ رہے ہیں۔ روزانہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو ظلم و زیادتی کی واقعات ہیں، کہیں ریپ کا واقعہ ہے اور کہیں کہا جائے ناروا سلوک کا واقعہ ہے اور کہیں اس طرح ظلم و زیادتی کا واقعہ ہے۔ ہم ویشالی ضلع کے ایس پی سے کہیں گے، پولیس کے ذمہ داران سے کہیں گے، اور صوبے بہار کے جو ابھی وزیر اعلیٰ جنہوں نے بھی حلف لیا ہے، نیتیش کمار جی سے کہیں گے کہ ظالموں کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ ظلم چاہے کسی پر ہو،
چاہے وہ مسلمان پر ہو، چاہے ہندو پر ہو، چاہے سکھ پر ہو، چاہے عیسائی پر ہو، چاہے جینی پہ ہو، ظلم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان سبوں کے لیے، یہاں قانون نے، سنویدھان نے سبوں کو رہنے کی اور کلی حفاظت دیا ہے سبوں کو۔ ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ملی تنظیمات آگے آ رہی ہیں، سماجی کارکنان افراد آگے آ رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اس وقت تک ان تمام لوگوں کو، بلکہ کہا جائے ہم سب کو، اس وقت تک خاموش نہیں ہونا چاہیے جب تک اس بچی کو انصاف نہ مل جائے۔ بچی تو چلی گئی، اس کی والدہ کو انصاف ملنا چاہیے، ظالموں کی گرفتاری ہونا چاہیے، ان ظالموں کے ساتھ جو لوگ بھی شریک رہے ہیں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، اور اگر وہ گرفتار نہیں ہو رہے تو ان کے گھر کو، جائیداد کو قرقی ضبطی ہونی چاہیے، ضبط کر لینا چاہیے، پولیس کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ظالم سر چڑھیں گے۔ اور آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ہم گلناز کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ہم اس کے غم میں، ان کے گھر والوں کے غم میں ہم برابر کی شریک ہیں، اور ہندوستان کے تمام لوگوں کی حفاظت کی اور تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کی ہم دہائی دیتے ہیں کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے، خواہ کوئی بھی کسی بھی ظلم میں گرفتار ہو۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ سماج کے مختلف طبقات کے لوگ آگے آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس میں سرکاری افراد بھی ہیں، غیر سرکاری افراد بھی ہیں، مسلم تنظیمات بھی ہیں، غیر مسلم تنظیمات بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں، اور پھر اس بچی کے اہل خانہ بھی ہیں۔ سب لوگ مل کے آگے آ رہے ہیں، اور یقیناً آگے آنا چاہیے۔ یہ ایک سماج کی بات ہے، اس کو کسی مذہب کے عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو کسی فرقے کے عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے انسانیت کے ناطے سے دیکھنا چاہیے کہ گلناز کے ساتھ جو ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ تو پیش نہیں آنا چاہیے، پولیس کو پہلے ہی کارروائی کرنی چاہیے یہ حادثہ آنے سے پہلے، اس لیے کہ گلناز کو جو پریشان کر رہا تھا وہ ایک دو دن سے نہیں، بہت پہلے سے پریشان کر رہا تھا، تو اس کی گرفتاری تو پہلے ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر بھی افسوس ہے کہ کچھ سماجی ورکرز ایسے ہیں جو گلناز بچی کے نام سے، اس کے علاج و معالجے کے نام سے خوب پیسے انہوں نے جمع کر لیے، اپنی جھولیاں بھر لیے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے کو غلط رخ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کا معاملہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ عشق اور معاشرے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس غریب فیملی کے ساتھ، وہ گلناز جو یتیم تھی، جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے ماں کے سائے زندگی گزار رہی تھی، اس گلناز کے ساتھ ظلم ہوا ہے، غریب سمجھ کر ظلم ہوا ہے، کمزور سمجھ کر ظلم ہوا ہے، معمولی طبقے کا فرد سمجھ کر ظلم ہوا ہے، حالانکہ انتہائی غلط ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندوستان کا کوئی بھی باشندہ ہے، اسے ملک کے سنویدھان نے اس کو پوری طرح حفاظت دیا ہے اس ملک میں، اور پولیس والوں کو سامنے آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں انہیں تعصب کی عینک لگا کر، انہیں رشوت کھا کر، انہیں گھوس لے کر کیس کے رخ کو نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ ظالم کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ ہم کہا جائے کہ ندوی جو بامبے سے پٹنہ آئے تھے، اور انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا بھی تھا، اس پر بیان بھی انہوں نے دیا تھا، فیس بک پر ان کا بیان ہے، اور وہ ملی تنظیمات، وہ افراد، سماجی کارکنان جو پیش ہیں، ہم ان سب کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ظالم کی گرفتاری ہو، اور پھر اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے، اور آئندے کے لیے بھی، صرف معاملہ اس بچی کا نہیں ہے، آئندے کے لیے بھی اس طرح کے دروازے بند ہونے چاہیے، وقت سے پہلے بند ہو جانا چاہیے۔ مرتو ہونے کے بعد، دیہانت ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد تو ہر آدمی تعزیت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ایسا ماحول بنایا جائے، ایسی فضا بنائی جائے
کہ ایسے واقعات نہ پیش آئیں، اور واقعات پیش آنے سے پہلے پولیس کو چاہیے کہ سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ ظالم اپنی جگہ جان لے اور اپنے ظلم کا نتیجہ چکھ لے۔ ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے اور آئندے کے لیے اس طرح کے ظلم کے دروازے بند ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ بولو بیٹا۔ آپ لوگ بہت مہربان ہو، ہم کو اچھا کر دیجیے۔ 15 دن سے ویٹ پڑے ہوئے، 16 دن سے کوئی اچھا نہیں کیا ہم کو۔ اللہ یا اللہ یا اللہ، انکل جی اچھا تم کو دوسرے ہاسپٹل ہم لوگ لے کے چلیں گے۔ انکل جی کب لے جائیے گا؟ ترت بیٹا، بس آج بھر برداشت کر لو، آج بھر برداشت کرو۔ انکل برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا ہمت دکھانا ہوگا بیٹا۔